ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات محمد سرور جاوید ہیرا ایڈوکیٹ مرحوم کے لیے پڑھیں۔ یہاں کی مجالس میں ہمیشہ پہلی محرم سے شرکت کرتے تھے، پابندی سے عشرے میں آتے تھے، اور محرم میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور ہر سال جب سے مرحوم نے وفات پائی ہے، ان کے بیٹے سب بھائی مل کے ہر سال پابندی سے ان کی برسی کی مجلس آج کے دن کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جس کا غم غم سید الشہداء سے مل جائے، منسلک ہو جائے، اور خوش قسمت ہیں وہ مرنے والے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کو اچھے ذکر کے ساتھ یاد رکھے، اور اس کا ثواب علاوہ مرنے والے کے جو انتظام کرتا ہے ثواب کا، اس کو بھی پہنچتا ہے۔ اور حضور کی جو حدیث ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تو اس حدیث کا جز یہی ہے کہ راوی نے کہا کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ماں باپ مر گئے، نیکی کرنے کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا، تم نیکی کرتے رہو۔ تو جب تک زندہ ہیں تب تک خدمت کرنا ہے، اور جب مر جائیں تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور یہ خدمت کبھی ختم نہیں ہوتی ماں باپ کی۔ اور یہ اس لیے رکھی گئی ہے دین میں، شریعت میں، قرآن میں، بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ اس لیے احسان کرو کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان انہوں نے تم پر کیا، تم مر بھی جاؤ تب بھی اس احسان کو اتار نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اس احسان کا بدلہ اتارنا ہی ناممکن ہے، کوئی اولاد نہیں اتار سکتی جو ماں باپ بچے پہ احسان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے تمہارے رب ہیں، یہ رب ہیں تمہارے۔ اپنے سے اللہ نے تشبیہ دی، اپنا نام ماں باپ کو دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رحمت اللہ میں، وہی رحمت ماں باپ میں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اللہ کی رحمت سمجھ ہی میں نہ آتی۔ رات میں 2 بجے ہوں، 2:30 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، بیٹے نے ماں پہ پیشاب کر دیا، اب ماں کی صبح کی نماز بھی گئی، وہ نجس بھی ہو گئی، اور اگر سردی کی رات ہے تو اس کو طہارت میں سردی بھی لگ سکتی ہے، نزلہ بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اٹھی، اس نے سب سے پہلے بیٹے کو پاک کیا، اس کے کپڑے بدلے، اسے اپنی پرواہ نہیں، اس کو نزلہ نہ ہو جائے، اس کے کپڑے گیلے ہیں، اس کو زکام نہ ہو جائے، اس کے گیلے کپڑے اتارو، اسے جلدی سے سوکھے کپڑے پہناؤ۔ اور اگر جس وقت اس نے بچے نے یہ حرکت کی تھی اسی وقت اٹھا کے چھت سے نیچے پھینک دیتی کہ کمبخت، 2 بجے رات کو بھی تجھے چین نہیں، تو کیا ہوتا؟ نہیں پھینکا، کپڑے بدلوائے، اپنے کپڑے بدلے،
پھر اسی طرح ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگی، پھر لوری دینے لگی، پھر سلانے لگی، پھر پیار کرنے لگی. اسے کہتے ہیں رحمت رب. یعنی انسان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اللہ بندے پہ عذاب نہیں لا رہا. یہ ہے ماں، یہ ہے پروردگار عالم. کہ جس طرح ماں باپ بچے پہ غصہ نہیں کرتے، اٹھا کے پھینک نہیں دیتے اس کی غلط حرکت پہ، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہ کرنے پر نہ ان کے اوپر آگ برساتا ہے، نہ ان کو موت کی خبر دیتا ہے. کیسے کیسے گناہ اللہ کے گناہ کر رہا ہے. اپنے گناہ تو الگ ہیں، اللہ کے گناہ زیادہ بڑے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے بندہ وہ نہیں کرتا. اللہ سے زیادہ بندہ شیطان کا کہا مانتا ہے. لیکن کبھی اللہ کو غصہ نہیں آتا، جلال نہیں آتا، وہ ناراض نہیں ہوتا. تو جب وہ غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو خوش کیسے کر لیں گے؟ جب وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے تو خوش کیوں ہو جائے گا؟ اس کی غمی، خوشی، غصہ، جلال بندے کو کیسے خبر ہے کہ اس وقت خوش ہے اور اس وقت غصہ ہے اور یہ ہے؟ مطلب بندوں کو کہ ٹیلی فون ہے یا ٹی وی پہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ میاں غصے میں بیٹھے ہیں اور اس وقت اللہ میاں خوش بیٹھے ہیں؟ تو یہ بندوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ایک کافر کو مارو تو اللہ 1 حج کا ثواب دے گا؟ کہاں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ میاں ثواب دے رہے ہیں؟ کیسے ڈائریکٹ ٹیلی فون آ رہا ہے؟ تو بندوں نے اپنے ہاتھ میں یہ بات کیوں لے لی ہے کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے یا اللہ غمزدہ ہو رہا ہے؟ مطلب بندوں کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ کیسے یہ نعرے لگ رہے ہیں اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو؟ تو کیا اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے کسی سے کہ صرف ہمیں پکارا کرو اور کسی اور کو نہ پکارا کرو؟ کہاں بات ہوئی ہے؟ کس ٹیلی فون پہ کیسے بات ہو گئی ہے؟ کس سے اللہ نے بات کی ہے؟ اور کبھی اللہ نے مسلمانوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں. اللہ نے پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کہیں بھی اللہ نے نہیں پکارا ہے مسلمانوں. ایک آیت میں بھی ہو تو دکھا دیجئے، دکھا دیجئے مجھے کہیں پکارا ہو مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مومنوں کو پکارا گیا، مسلموں کو کہیں نہیں پکارا گیا. پورے قرآن میں صرف مومنوں کو پکارا گیا ہے. تو جب مومنوں کو پکارا گیا ہے تو یہ تو بتا دیں مسلمان کہ مسلمانوں میں مومن کتنے ہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ مومن مسلم ہوتا ہے، مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مسلم مومن بھی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. تو جیسے ماں باپ کے احسان ہے ویسے اللہ کے بھی احسان. احسان کیسے اتارو؟ اس کی اطاعت کرو. اللہ کے احسانات کوئی گننے بیٹھے تو گن بھی نہیں سکتا، گنتی میں نہیں آ سکتے اللہ کے احسانات. اس کا یہی احسان کیا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو احسن تقویم بنایا، اچھی شکل والا بنایا، اچھے جسم والا بنایا. ہر مخلوق کو زمین پہ لٹا کے چلایا. انسان کو بنایا کہ سینہ اکڑا کے چلے، سر اٹھا کے چلے. ہر مخلوق سر جھکا کے چلے. جانور چاروں پیروں سے چلے سر جھکا کے، کیڑے مکوڑے سر جھکا کے چلے. لیکن انسان کو ہر مخلوق سے بلند 2 پیروں سے چلے، سر کو اٹھا کے چلے، فخر سے چلے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات. یہ احسان کم ہے؟ مکرم کیا، تکریم کی کہ ہر مخلوق انسان کی عزت کرے، عزت دے دی. ہر مخلوق پہ، جمادات پہ،
نباتات پہ، حیوانات پہ تکریم دے دی کہ اس کی تکریم کرو، یہ ایک احسان۔ پھر نسل دے دی، نسل کو طہارت دے دی۔ جانور اپنا شجرہ نہیں سنا سکتا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، سگردادا، لیکن انسان نام یاد رکھ سکتا ہے کہ ہم کس نسل میں آ رہے ہیں۔ نسلی شرافت کا احسان کر دیا، پہچان قرار دے دی، قوموں میں تقسیم کر دیا، رنگ بنا دیے کہ ایک دوسرے کو رنگ سے پہچانو، ہر چہرہ الگ بنایا، یہ نہیں کہ ایک چہرہ دوسرا چہرہ پھر تیسرا چہرہ، یعنی کروڑوں پیدا کیے تو کروڑوں نقشے بھی بنائے تاکہ ایک دوسرے سے ملتا نہ ہو، ہر ایک اپنے میں ایک جدت رکھتا ہو کہ ہم سب سے الگ ہیں۔ ایک اور احسان دے، پھر ایک اور احسان کیا کہ پیدا کرنے سے پہلے وہ سب چیزیں بنائیں جس کی ضرورت پڑنے والی، صرف اسی احسان پہ سجدے ہوتے رہیں تو کم ہے۔ پہلے وہ چیزیں بنا دیں جس کی ضرورت انسان کو پڑنے والی ہے۔ اے انسان تجھے روشنی چاہیے، آفتاب پہلے بنایا، انسان کو چاندنی چاہیے، چاند پہلے بنایا، ستارے چاہیے تو نقشہ پہلے بنایا، ابھی آیا نہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے تو ہوا کو پہلے پیدا کیا، سردی میں گرمی چاہیے تو آگ کو پہلے پیدا کیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، پانی کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ پہلے دنیا کو سجا لیا، جو جو چیزیں اسے چاہیے تھیں وہ سب بنا لی، پھر اس کو بھیجا کہ اس سجی ہوئی دنیا میں تمہیں بھیج رہے ہیں، اب بھی اگر کسی چیز کی کمی نظر آئے مانگنا، ہم کن کہیں گے وہ ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور صرف اتنا سا تقاضا کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ صرف ہماری عبادت کرو۔ اب وہ 5 وقت کی عبادت وہ انسان کو کٹھن لگتی ہے۔ عبادت اس لیے کرو تاکہ محبت کا ثبوت ملے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے دنیا کے تمام انسان یہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے جو اللہ نے کیا تو محبت میں تو کیا نا بھائی۔ بھائی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت تھی جبھی تو یہ سب آرام پہنچایا، اور مسلسل آرام پہنچا رہا ہے۔ کیا نہیں دے رہا؟ اللہ کس چیز میں کمی ہے آپ کے پاس؟ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اس کی محبت کی دلیل ہے کہ دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے۔ اور بس اتنا سا کہتا ہے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں اپنے سے جدا کر دیا لیکن چیزوں کو نہیں روکا۔ ہم نے جنت سے تمہیں سفر کا حکم دے دیا، تم چلے گئے، دور ہو گئے ذرا سا ہم سے، بلندیوں سے اتر کے نیچے آ گئے، لیکن ہم نے تمہارے پیار اور محبت میں تو کمی نہیں کی۔ ہم نے ہوا تو نہیں روک لی کہ سانس نہ لے سکو، ہم نے سورج کی روشنی تو نہیں روکی، دھوپ تو نہیں روکی، ہم سب کچھ دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، ہماری محبت میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ اب جواب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں تھوڑی سی تم ویسی ہمارے لیے کر دو، وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں محبت کرنا نہیں آتا۔ اچھا تم کو محبت کرنا نہیں آتا، کتنا مظلوم ہے اللہ کہ پیار پہ پیار کیے جائے اور کہ اب تم مجھ سے محبت کرو۔ بندہ کیا کہے، ہمیں کہاں فرصت ہے تجھ سے محبت کرے، ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تجھ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ تو نے کہا ہے ہم نے نماز پڑھ دی، نہیں نماز تو تم نے پڑھ دی، محبت بھی تو کرو۔ ہمیں آتے ہی نہیں، ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم۔
ابھی تو نے محبت کو خلق کیا، تجھ کو محبت کرنا آتی ہے، تو کرتا رہے، ہم کو نہیں آتی. کہ نہیں ہم تمہیں طریقہ بتائیں گے. ہم پہلے تمہیں، جب ہم نے ہر چیز کا طریقہ تمہیں بتایا ہے، ہم نے تمہیں چلنے کا طریقہ بتایا، تمہیں کھانے کا طریقہ بتایا، تمہیں سونے کا طریقہ بتایا، تمہیں جاگنے کا طریقہ بتایا، تو کیا محبت کا طریقہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ محبت کیسے کرو؟ تم نے ہم کو نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے یہ جو حسن ہم نے پیدا کیا ہے اس کی اصل ہم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، لیکن تم اس حسن کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھ لیتے تو پھر تم مر مٹتے، لیکن ہم تمہیں دکھائیں گے نہیں. بغیر دکھائے ہمارے حسن سے پیار کرو. وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم تمہیں اس جیسا حسن دکھا دیں گے، تب تو کرو گے پیار. ہاں اگر تو دکھا دے جھلک، حالانکہ تو نے موسیٰ کو نہیں دکھایا، بے ہوش ہو گئے وہ، لیکن ہم سب کو دکھا دے. ہاں ہم تم سب کو دکھا دیں گے. موسیٰ کے دور کی بات اور تھی، یہ حسن دکھا رہے ہیں. اب تم حسن دیکھ کر، یہ میرا حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ جو قربہ ہیں میرے حسن کا پرتو ہے، ان سے پیار کرنا گویا تم نے ہم سے پیار کیا. ہماری محبت کا نام مودت ہے. کیوں کریں ہم ان سے کیوں محبت کریں؟ انہی سے کیوں کریں؟ انہی ہستیوں سے کیوں کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہاں مانو؟ محبت میں کہاں مانا جاتا ہے؟ نہیں تو کوئی دلیل تو دے دے. بس دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے کو سجدہ کرواتے ہیں، محبت کو آزمانے کو ہم کبھی کبھی مٹی کے پتلے کو سجدہ کرواتے ہیں، محبت کا مرکز بدل دیتے ہیں. آخر فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ ہاں کیا. تو وہ محبت تھی. محبت نہ ہوتی فرشتوں کو ہم سے تو کیوں آدم کو سجدہ کرتے؟ اور جس کو محبت نہیں تھی وہ نکالا گیا. تو مودت میں بھی یہی ہوگا. ہم حکم دے رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو، جو نہیں کرے گا نکالا جائے گا. وہ ابلیس بن جائے گا، وہ شیطان بن جائے گا، وہ مردود بن جائے گا، اس پہ لعنت ہوگی. تو دو ہی چیزیں ہیں، یا محبت ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے، تیسری چیز نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، یا محبت کرو اور جو محبت نہ کرے اس پہ لعنت کرو. شیطان نے اللہ سے محبت نہیں کی، لعنت ہو رہی ہے. تو ہم شیطان کیوں بنے؟ تو کہہ رہا ہے ہم ان بندوں سے محبت کریں گے، تو نے حکم دیا ہے. محبت میں خرچ کیا ہوتا ہے؟ قیمت کہاں دینی پڑتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں. محبت کی کوئی قیمت نہیں. محبت میں بس یہ آزمایا جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی محبت ہے یا نہیں. دکھاوے کی محبت تو نہیں ہے، محبت کے اوپر کچھ اور شے تو نہیں آ رہی ہے. محبت اوپر رہے، یہ دیکھا جائے گا جب اللہ آزما لیتا ہے. ہاں بے شک تم ہم سے محبت کر رہے، یہی ہے محبت کا ثبوت. لیکن پروردگار، اتنے بہت سے تیرے انبیاء تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، کسی اور سے تو نے نہیں کہا کہ آدم سے محبت کرو، نوح سے محبت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، موسیٰ سے محبت کرو، عیسیٰ سے. انہی 5 سے کیوں کرو؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے. اچھا تو تم یہ سن لو کہ ان کو سب سے اولا کیوں رکھا، اور ان کی محبت کو اپنی محبت کیوں قرار دیا. وجہ سن لو. وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی مخلوق میں نے بنائی، جتنا پیار مجھے انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا. کتنا اچھا فیصلہ. جیسی محبت ان 5 نے کی ہے مجھ سے، نہ آدم نے کی، نہ نوح نے، نہ ابراہیم نے، نہ موسیٰ نے، نہ عیسیٰ نے.
اچھا پروردگار تھوڑا سا فرق بتا دے کہ محبت کم اور زیادہ کیسے ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے محبوب سے یہ کہیں کہ یہ کام نہ کرنا اور وہ کر ڈالے، محبت کم ہو جائے. اور کسی محبت کرنے والے سے ہم کچھ بھی نہ کہیں، ہاں نہیں کچھ نہیں، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہمیں پسند نہیں، اور وہ سارے کام کرتا رہے کہ جو ہمیں پسند ہے لیکن ہم حکم نہ دیں اور وہ کرتا رہے. یہ ہے انبیاء میں اور آل محمد میں فرق. آدم سے ہم نے کہا سب جگہ جانا، گھومنا پھرنا، یہ کرنا، بھئی یہ نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا. محبت تو تھی لیکن ہم نے یہ اندازہ کر لیا آخری حد تک نہیں کر رہے ہیں یہ محبت، ورنہ میرا کہا کیوں ٹالتے. لیکن ہم نے علی سے یہ کہا نہیں کہ تم یہ نہ کھانا، مگر علی نے کبھی نہ کھایا. اس لیے اب میں علی سے زیادہ کس سے محبت کروں؟ یہ ہے فرق محبت کا. اور یہ انبیاء کو بتاتے رہو، سکھاتے رہو، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. ان کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. لیکن انہوں نے جو کام کیا تو ہمیں یہ کہنا پڑا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا مگر تم نے کر ڈالا، تو بھائی اب ہم مجبور ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بہت پیار کیا. ابھی تو ہم نے نہ اسلام بھیجا نہ قرآن، پورے مکے میں سب کافر ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں ملت ابراہیمی کے. لیکن یہ دو بھائی ایسے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا سجدہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان سے کہا بھی نہیں کہ نماز پڑھو، یہ دونوں پڑھے چلے جا رہے ہیں. ہے حدیث، سنا سکتا ہے عالم اسلام میں کوئی یہ حدیث کہ مولا علی نے فرمایا کہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا لیکن ہم اور ہمارا نبی قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو سجدہ کرتے تھے؟ سمجھ رہے نا؟ یہ حدیث سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے. علی فخر سے ہر منزل پہ کہتے ہیں بتاؤ پوری امت میں سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ تو آج بھی چیلنج علی کا موجود ہے. علی سے پہلے اسلام میں کسی نے نماز پڑھی ہو تو اس کا نام بتا دیجئے. نماز کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ نماز اول، نماز اول کہنے والے یہ تو بتائے کہ کس کی نماز اول؟ جو اول ہے اس کی نماز اول. تمہید ختم ہوئی اور تقریر اب شروع ہوئی. بہت تسلی سے آپ تمہید سنتے رہے. موضوع یہی ہے، آج کی تقریر کا موضوع یہی ہے کہ عبادت کی راہ میں اللہ کی صحیح عبادت کیسے کریں، سوا علی کے کوئی وسیلہ نجات نہیں کہ صحیح عبادت کا طریقہ بتائے. یہ ہے آج کی تقریر کا موضوع، علی وسیلہ نجات. اب حدیثیں تو ہیں جناب 33,000 کہ نماز ذریعہ نجات ہے. جس کی نماز ہو گئی وہ جنت میں پہنچا. اول نماز. کوئی مسلمان کا گروہ اور مشرب اور مذہب ایسا نہیں جس کی نماز اول نہ ہو. قرآن میں نماز اول، حدیثوں میں نماز اول، فروع دین میں اول رکن نماز، نماز کی ادائیگی. سن رہے ہیں نا آپ لوگ مجلس؟ جملے تو ضائع نہیں کریں گے. اول نماز
سب سے اوپر نماز، اس میں کسی فرقے میں اختلاف نہیں، اور تمام فرقوں میں سب سے زیادہ اختلاف نماز۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑا اختلاف مسلمانوں میں نماز پہ۔ 300 طریقے صرف یہ ہیں کہ ہاتھ کہاں ہو، 300 فتوے الگ الگ ہیں کہ ہاتھ کہاں ہو نماز پڑھتے میں۔ کیوں ہاتھوں کو قرار ہی نہیں؟ یہ ہاتھوں کو قرار کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے سادے کھڑے ہو جائیے یوں۔ ابھی شاہ حسین مرے، اردن کے بادشاہ مرے تھے نا، ٹی وی پہ جنازہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ ایک تو بڑی مشکل یہ کہ نہ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، باتیں کیسے ہوں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ حدیثیں آپ نہیں پڑھتے، قرآن آپ نہیں پڑھتے، تو کم از کم اخبار تو پڑھا کیجئے، ٹی وی تو دیکھا کیجئے، بھئی کوئی کام تو کریے، یا وہ کام بتا دیجئے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ ٹی وی دیکھا تھا، اردن کے بادشاہ کی نماز جنازہ دیکھی تھی، سارے شہزادے، اس کا وارث، اس کا بیٹا، سب ہاتھ کھولے کھڑے تھے کہ نہیں؟ حالانکہ شیعہ نہیں ہے مگر ہاتھ کھولے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالکی بھی ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہیں مالکی لوگ۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور ساری فقہوں میں ضروری نہیں کہ پیٹ پر ہی ہوں ہاتھ، سینے سے لے کے اور ناک کے نیچے تک مختلف طریقے ہیں ہاتھ رکھنے کے۔ یہ کھسک کیوں رہے ہیں ہاتھ؟ جگہیں کیوں بدل رہی ہیں؟ کبھی بند رہے ہیں کبھی کھل رہے ہیں؟ یہ اتنے اختلاف کیوں ہیں نماز میں؟ کوئی ایک طریقے سے حضور پڑھتے ہوں گے یا 300 طریقے سے پڑھتے تھے؟ ہم کو بتا دیجئے آپ 300 طریقوں میں سے اصل طریقہ حضور کا کون سا تھا؟ جی ہمیں کیا پتا حضور کا کیا طریقہ؟ تو پھر آپ پڑھ کیوں رہے؟ پڑھ کیوں رہے جب یہی نہیں پتا کہ حضور کیسے پڑھتے تھے؟ سنت ہے یہ تو واجب ہے، سنت کہاں سے؟ نماز تو واجب ہے، حکم قرآن ہے، نماز میں سنت کہاں سے آ گئی؟ ارے واجب ہے ہی نہیں جب تک واجب میں سنت نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کل کی تقریر کا آپ کو پتہ ہے حسن رضا صاحب کیا بولے؟ کہنے پرسوں کی تقریر بہت اچھی تھی، میں نے کہا کل کی کیوں نہیں؟ کہنے آج تو منطق پڑھ دی۔ اب آج دیکھیے وہ کہیں گے کہ فلسفے کا بھی کوئی باب پڑھ دیا۔ اچھا ان کی رائے سننے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، وہ متولی، مجھے سب سے زیادہ ان کی رائے کی فکر رہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں بات بڑی پتے کی کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں بس۔ تو کل تو کہنا آج تو آپ نے ساری منطق پڑھ دی، اب آج دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا جملہ میں نے؟ اس لیے کہ آپ کیا سمجھ کے سن رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا میں منطق پڑھ رہا ہوں، مناظرہ پڑھ رہا ہوں، کلام پڑھ رہا ہوں، سیر پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، فلسفہ پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ بھلے اتنے مزے سے کیوں سن رہے ہیں آپ؟ آپ کا یہ جو مزہ ہے نا اس سے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ آپ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، آپ میرے جملے کا لطف کیوں نہیں لیتے؟ ہر جملے کے بعد جو دوسرا جملہ ہے جب تک آپ اس کا لطف نہیں لیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ واجب نہیں ہے بغیر سنت کے، اس لیے کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا اللہ نے یہ کرو، واجب کیسے کریں؟ رسول کو دیکھو، واجب بغیر سنت کے ادا نہیں ہے۔ نہیں، اب تیسرا جملہ، واجب قرآن میں ہے، سنت حدیث میں ہے، عمل رسول میں ہے، قول رسول میں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کیسے پلٹ کے ادھر، اس لیے کہ وہاں نعرہ یہ ہے قرآن کافی ہے۔
قرآن کافی ہے. تو اب سب کے دماغ میں بات بیٹھ گئی نا، قرآن کافی ہے، اب کسی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. اور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ نماز پڑھو، الصلاۃ پڑھو. کیسے پڑھو؟ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا قرآن. کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ کیوں؟ کیسے قرآن میں ہم نے نماز اتاری؟ نماز ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتاری، نماز ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتاری. حکم قرآن میں ہے. دنیا میں کہیں ایسا بھی ہے کہ کسی چیز کی فائل بن کے آ جائے اور صرف فائل چلتی رہے اور اس پہ عمل نہ ہو؟ ارے فائل آ گئی، 25 پل بنیں گے لاہور میں، فائل آ گئی. کیسے بنیں گے؟ اتنے کروڑ میں. کیا کیا مال مسالہ لگے گا؟ یہ لگے گا. کون انجینئر ہوگا؟ کون نقشہ بنائے گا؟ ان کے نام یہ ہیں. کتنے مزدور کام کریں گے؟ اتنے ہزار. فائل چل رہی ہے، 10 سال ہو گئے، پل بن رہے. اجی کہاں بن رہا ہے؟ اجی فائل جو چل رہی ہے، طریقہ تو اس میں لکھا ہوا ہے پل کا. ارے بنیں گے کب؟ اجی آپ کو فائل پہ نقشہ نہیں دیکھا؟ یہ دیکھیے اخبار میں چھاپ دیجئے لے جا کے نقشہ. یہ ہے نقشہ، یہ سمن آباد سے لے کے وہاں ٹھوکر نیاز بیگ تک یہ پل چلا جا رہا ہے. اتنا لمبا پل آپ کو نظر نہیں آ رہا فائل پہ؟ اجی بے وقوف کسی اور کو بنائیے گا، سارا آپ مال کھائے چلے جا رہے ہیں، بنوا نہیں رہے. کرپشن ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہا ہے. تو جہاں کرپشن آ جائے وہاں فائل رہتی ہے، عمل نہیں ہوتا. قرآن کافی سے کام نہیں چلے گا. کرپشن مت چلاؤ، پہلے عمل دکھاؤ، پہلے عمل دکھاؤ. تو اب کیا کریں گے آپ؟ قرآن کافی نہیں ہے جب تک سنت رسول نہ ہو. تو اسلام نعرے بازی نہیں ہے، عمل رسول کر کے دکھائیں گے. جب عمل رسول دکھائیں گے اور رسول جب چلے جائیں تو کیا ہو؟ 100 آدمی کھڑے ہو جائیں، ایک کہے رسول ایسے پڑھتے تھے، ایک کہے ایسے پڑھتے تھے، ایک کہے ایسے پڑھتے تھے، ایک کہے ایسے پڑھتے تھے. 100 میں سچا کون؟ 72 میں سچا کون؟ تو ایک اٹھے، کوئی تو اٹھے جو یہ کہے کہ جب پہلے دن آئی تھی اس دن سے لے کے آخری دن تک جو پڑھایا تو میں نے کبھی پیچھے سے ہٹ کر نماز ناغا نہیں کی. اس سے بڑا سچا نہیں ہو سکتا. رسول کے بعد نماز میں اتنے اختلافات ہو گئے، مجھے جواب دو، علی سے صحیح طریقہ کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو ہم علی کو ذریعہ نجات جان ہی نہیں رہے تھے نماز میں. کیوں؟ یہ کیوں کا نشان قیامت تک رہے گا. مانو یا نہ مانو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سوالیہ نشان اپنی جگہ رہے گا. کیا سجانے کے لیے کتابوں کو بس شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھ دیا کہ پہلی نماز جو حضور کی دیکھی گئی ہے تاریخ میں، یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ کافروں نے، مکے والوں نے بس یہ دیکھا کہ 5 وقت پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے اور کعبے کے قریب آ کے چند سائے سے آ جاتے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نیت کر کے کبھی رکوع کبھی سجود. لیکن پیغمبر کے 7 پہلو میں ایک پردہ پوش بی بی جس کا نام خدیجہ، دوسرے پہلو میں علی، جو محمد کرتے وہ یہ بی بی، اور یہ 13 سال کا لڑکا علی. تو پہلی نماز جو دیکھی گئی
اس میں ایک 40 سال والا، ایک بیوی، ایک بچہ، یعنی عورت پہ بھی واجب، بچے پہ بھی واجب، جوان پہ بھی واجب، اور پابندی سے ہو رہی۔ اور یہ بھی لکھا لکھنے والے نے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جب ابھی لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا نام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، ابھی تو لا الہ کا حکم بھی نہیں ہوا، اور یہ کام شروع۔ اول نماز، سب بتوں کے پاس آتے ہیں، یہ 3 وہ کام کر رہے ہیں جو آج کل سارے مسلمان کر رہے ہیں، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سب مکے میں کر رہے تھے، بت پرستی۔ یہ الٹ کیسے گیا؟ پورا عالم اسلام وہ کام کرنے لگا جو رسول، خدیجہ اور علی کر رہے تھے، اور کافر بت پرستی کر رہے تھے، اور یہ شیعہ کافر بت پرستی کرنے لگے، عالم اسلام نماز پڑھنے لگا۔ شیعوں کو دیکھیے، نماز چھوڑ دی، لکڑی کا تابوت، علم، یہ وہ، بت پرستی کی نقل کر لی، اور چپ بیٹھے ہوئے اس لیے کہ کریں کیا، کافر کہے جا رہے ہیں، اب کریں کیا، ابھی چھوڑ دو بت پرستی تاکہ کافر نہ کہوں۔ نہیں چھوڑیں گے بھی نہیں جی، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ چھوڑ بھی دیا تب بھی یہ کافر کہتے رہیں گے، تو فائدہ کیا کہ ہم چھوڑ دیں۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح، آپ کا خیال صحیح ہے، جمے رہیے، اپنے کاموں پہ جمے رہیے، اس لیے کہ یہ بت پرستی نہیں ہے۔ جہاں دل میں اللہ اتر جائے وہاں کچھ بھی کیجئے، دنیا کو کچھ اور نظر آتا ہے، دل میں توحید اترنی چاہیے۔ قرآن کا تقاضا ہے دل میں اللہ ہو، دل میں۔ یہی تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم غم حسین چیخ چیخ کے رو کے کیوں منائیں، ہم ماتم کیوں کریں، بال کیوں ہم نوچیں، کیوں بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ دل میں غم حسین ہونا چاہیے۔ پلٹ لیجئے نا، عالم اسلام کے دل میں غم حسین ہے، نہ ماتم کر رہے ہیں، نہ رو رہے ہیں، نہ چیخ رہے ہیں، نہ پیٹ رہے ہیں، غم حسین ہے۔ اب یہاں پلٹ لیجئے، دل میں اللہ ہے، حرکتیں بت پرستوں والی ہیں، تو وہاں بھی پلٹ لیجئے۔ دل میں غم حسین ہے، حرکتیں منافقوں والی ہیں، بھائی تھوڑا تھوڑا سا فرق تو سبھی میں ہوتا ہے، چلے گا چلے گا، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، نہ وہ بدلیں گے نہ یہ بدلیں گے، اپنے اپنے کام کیجئے، لیکن نماز میں کچھ نہیں بدلنا، اس لیے کہ اول نماز پڑھنے نبی، پہلو میں خدیجہ، ایک طرف علی، اور لکھنے والے نے کہا وہ دور ابو طالب کھڑے ہیں تلوار لیے۔ یہ نماز میں تلوار کہاں سے آ گئی؟ یہ تلوار کیوں آئی نماز میں؟ کیا تلوار کے بغیر نماز نہیں ہے؟ کہ نہیں، وہ پہرا دے رہے ہیں۔ کس بات کا پہرا دے رہے ہیں؟ نماز میں کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ اب آج ابو طالب نہیں ہے تو نمازوں میں حملے ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو طالب جیسا کافر اگر ہوتا اس وقت تو مسجدوں پہ حملے کیوں ہوتے؟ وہ تلوار لیے حفاظت کر رہا ہوتا، تلوار کی جگہ اب جو ہے اسلحے وہ ہوتے۔ اچھا بھائی تو آپ حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ حملہ ہو جائے گا۔ کس بات پہ حملہ ہو جائے گا؟ نمازیوں پہ، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کافر انہیں قتل کر دیں گے، میں حفاظت کر رہا ہوں، تو آپ کس وقت پڑھیں گے؟ آپ کس وقت پڑھیں گے؟ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا۔
اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے. جب خوف کا عالم ہو اور جہاد کا عالم ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو سورہ نساء میں ہم یہ حکم اتار رہے ہیں کہ آدھا لشکر لڑتا رہے، آدھا حفاظت کرتا رہے. ابھی لشکر اسلام ہے ہی کتنا؟ 5-6 تو آدمی ہیں پورے لشکر میں. ایک رسول خود ہیں، ایک خدیجہ، ایک علی، ایک جعفر، ایک ابو طالب. تو کل آدھا ابو طالب ہیں، اس لیے کہ سب کے باپ ہیں. آدھے میں سب اولاد ہے. لڑائی ہو رہی ہے. اس وقت لڑائی کیا ہے؟ عبادت الہی کی. وہ کہہ رہے ہیں بت پرستی کرو، محمد کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ دیکھیے نماز آدھا لشکر پڑھ رہا ہے، آدھا حفاظت کر رہا ہے. یہ آدھا کتنا طاقتور ہے کہ اس ایک کی وجہ سے کوئی ادھر آ نہیں سکتا. اور نماز ہو رہی ہے. تو قرآن میں کیا حکم ہے؟ نماز پڑھو، قائم کرو. پر وہ رہے ہیں قائم ابو طالب کا. سمجھ گیا؟ یہ نماز جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سب اس کے قائم کرنے والے کا نام ہے ابو طالب. حکم قائم کرنے کا تھا، ابو طالب نے قائم کر کے دکھا دیا. آج تک قائم ہے. ابو طالب کی قائم کی ہوئی چیز کوئی توڑ پھوڑ نہیں سکتا. یہ ابو طالب کی طاقت ہے. جو چیز قائم کر دی قائم ہو گئی. قائم ہے. نماز قائم ہے یا قائم نماز ہے؟ قائم بھی ابو طالب کا، نماز بھی ابو طالب کی. دونوں چیزیں ابو طالب کی. قیام ان کے گھر کے لیے ہے، فرار ان کے غیر کے لیے. قائم جو چیزیں قائم کر گئے وہ قائم رہیں گی اور قائم ہیں. ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں. ابو طالب، محمد بھی تو بہت بہادر ہیں، پھر علی جیسا بہادر ہے پہلو میں. یا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حفاظت کریں؟ کوئی آئے گا تو یہ خود ہی مقابلہ کر لیں گے. کہ تمہیں کیا پتا؟ تم کیا؟ اس گھر کی بہو گھر سے باہر آئے، کیا مجال جو بغیر حفاظت اور بغیر کسی مرد کے آئے. اس گھر کی بہو اکیلے میدان میں نہیں آتی. اگر آئے تو اس گھر کی بہو نہیں رہے گی. اور آئے گی تو تحفظ دیا جائے گا. بغیر تحفظ کے اس گھر کی عورت باہر نہیں نکلتی. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ. ابو طالب آواز دے رہے ہیں کہ اس گھر کی عورت بغیر تحفظ کے نہیں نکلتی جب تک کہ مرد کوئی گھر کا ساتھ نہ ہو. اگر خدیجہ نماز پڑھنے آئے تو ساتھ میں محمد اور علی اور ابو طالب جیسا خسر ہو. اور فاطمہ آئے تو مباہرے میں رسالت اور امامت کے اشار میں آئے. کہیں اکیلے نہیں دیکھا گیا. غیروں کے مجمع میں اکیلا نہیں دیکھا گیا. تو یہ ہے نماز، یہ ہے نماز پڑھنے والے. 20 سال کے جعفر آ گئے کہ جعفر تم نے دیکھا یہ تمہارے دونوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تم بھی ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور وہی کرو. قیام کے معنی سمجھ میں آئے؟ اگر ابو طالب کی نظر میں
یہ سب کچھ کفر ہے. ابھی اس وقت تو کافر کی نظر میں یہ سب کفر تھا نا جو آپ کر رہے تھے آج. تو بیٹے کو حکم نہ دیتے جاؤ تم بھی وہی کرو جو محمد اور تمہارا بھائی علی کر رہا ہے. یہ ہیں ابو طالب. تاریخ میں شبلی نے سیرت النبی میں یہ پورا منظر لکھ دیا. میں نے آپ کو سنا دیا. اس سے پہلے کا کوئی منظر ہسٹری میں ہے کہ کوئی اور حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ اب ہمیں جوابات دیجئے. سوالات کرتا ہوں. یہ جو نماز علی پڑھ رہے تھے نبی کے پیچھے، یہ جو طریقہ رائج تھا مکے میں آ کے کیا بدل گیا؟ ہجرت کے بعد طریقہ بدل گیا؟ بدر کے بعد بدل گیا؟ احد کے بعد بدل گیا؟ خندق کے بعد بدل گیا؟ خیبر کے بعد بدل گیا؟ نہیں، جس طرح محمد پہلے دن پڑھیں گے مرتے دم تک وہی پڑھتے رہیں گے. اب جو جو پیچھے آتا جائے گا وہ وہی کرتا جائے گا جو محمد کر رہے ہیں. سب سے پہلے کس نے یہ عمل کیا؟ علی نے. جملہ سمجھیے، اگر ضائع کر دیا تو پھر کیا فائدہ؟ سب مر گئے آخر میں، صرف علی بچے. کتنا اچھا جملہ تھا کہ سب مل کے جناب بتا دیتے کہ سنا. کچھ نے بتایا، کچھ نے نہ بتایا. جو جو دعوے دار تھے کہ ہم یہاں ساتھ وہاں ساتھ، یہاں ساتھ وہاں ساتھ وہاں ساتھ، سب علی کے بعد آئے، لیکن علی سے پہلے مر گئے. آخر تک علی رہ گئے بتانے والے. سب علی سے پہلے مر گئے. مارے گئے، مجھے نہیں معلوم، ہسٹری میں پڑھ لیجئے گا. رہے نہیں، دنیا میں نہیں رہے. اور علی کب تک رہے؟ 40 ہجری تک. پھر بھی نہیں سمجھا. 40 میں نبوت ملی پیغمبر کو، یعنی 40 میں بات کامل ہو جاتی ہے. اور علی 40 سال تک حیات رہے. کب؟ اسلام آنے کے بعد. اسلام آنے کے بعد. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ 40 کہاں سے جوڑے جا رہے ہیں؟ ہجرت سے. ہجرت سے پہلے مکے میں علی کئی برس رہے؟ 13 برس. 13 اور 40 میں، مدینے میں، کوفے میں، عراق میں، ایران میں، جہاں جہاں اسلامی مملکت ہے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا سب نے علی سے پوچھا تھا کہ بتائیے آپ نے جب پہلے دن رسول اللہ کے پیچھے پڑھا تھا تو رسول اللہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے کہ باندھ کے پڑھتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے؟ قنوت پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تشہد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ نہیں؟ تکبیر کہتے تھے؟ کیوں نہیں پوچھ لیا علی سے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ پتا چلا سب نے اپنی اپنی مرضی سے بدلا. کس نے بدلا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، طریقہ بدلا. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کس فقہ نے کیا کہہ دیا کہ یوں کر لو، ہمیں اس سے بحث نہیں. ہم کل کہہ چکے جو جیسے پڑھ رہا پڑھتا رہے، کوئی پابندی. ہم صرف یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں بات کہ اتنے بہت سے طریقے کیوں ہو گئے، اور علی موجود ہیں اور علی کے سامنے سارے طریقے بدل گئے اور علی چپ ہیں. ہمیں یہ تلاش کرنا ہے، ہمیں بات کرنا ہے صرف علی، طریقے وریقے سے مطلب نہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مولا علی کی موجودگی میں یہ اتنا اختلاف کیسے ہو گیا کہ جو بچپن سے پڑھ رہے تھے اور وہ موجود ہیں اور پھر اختلاف ہو گیا. اختلاف اپنی جگہ ہے. خدا کی قسم کل بھی کہا تھا، ہمارا کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی مسجد میں جائے، کسی گھر میں جائے اور مالکی نماز پڑھ رہا ہو یا شافعی یا حنفی یا حنبلی، ہمارا بچہ یہ نہیں اس سے کہے گا یہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان
نہ یہ سوال کرے گا اس طرح کیوں پڑھتے ہیں. آج تک ہمارے بچے نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ 5 وقت اذانیں کیوں ہوتی ہیں. پوچھتے ہی نہیں. ہو رہی اور صرف 5 وقت نہیں، صبح کے جو 2:30 بجے سے شروع ہوتی ہیں تو 6 بجے تک ہوتی رہتی ہیں، اور ظہر اور عصر کی جو شروع ہوتی ہیں تو 1 شروع ہوئی 3 منٹ کے بعد پھر 4 منٹ کے بعد 5 کہاں تک کھڑے رہے احتراماً. احترام میں وقت ہی نکل جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا اپنا وقت کیا ہے. احترام. ایک جلسہ ہو رہا تھا آرٹ کونسل میں، سبھی شیعہ سنی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اذان ہوئی، انہوں نے اپنی تقریر روکی، مقالہ ہو رہا تھا. ابھی پھر شروع کیا تھا، دوسری ہو گئی، پھر رک گئے احترام میں. پھر شروع کیا تھا کہ تیسری ہو گئی. تو وہ فرمان فتح پوری جو مہمان کو کہنے اجیے آپ اپنا مقالہ پڑھتے رہیے ورنہ بعد والوں کا کیا ہوگا. انہوں نے تو باریاں لائی ہیں. بھائی تو یہ سچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ایک وقت کیوں نہیں ہے سب کا؟ یہی مسائل ہیں. یہ اگر سلجھ جائیں تو کیا کہنا، اور اسی اسلامی ملک میں سلجھ جائیں تو کیا کہنا، تاکہ سب اتحاد سے محبت سے رہیں. بھائی یہ جڑ پتہ چل جائے کہ یہ سب بدلا کیسے. ہم تو بھائی کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن ہماری بڑی مصیبت ہے. مار پرچے چلے آ رہے ہیں. اجی ہم سے یہ پوچھا گیا ہے آپ 3 وقت کیوں پڑھتے ہیں، یا آپ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، آپ ظہر عصر ملا کے کیوں پڑھتے ہیں اور آپ مغرب عشاء ملا کے کیوں پڑھتے ہیں. اجی ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ الگ الگ کیوں پڑھتے ہیں. اچھا لاجک سے یہ بتا دیجئے ملا کے پڑھنا اچھا یا الگ الگ کر کے پڑھنا اچھا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا سوچ کے بتا دیجئے اچھا کیا ہے. بلا فصل اچھا ہے یا فاصلہ کر کے اچھا ہے؟ تسلسل کسی چیز کا اچھا یا وقفہ دے دے کے؟ یہ تو ایک عقل کی بات ہے. اب آپ بتا دیجئے. شریعت اور فقہ اور حکم الگ ہٹا کے کچھ عقل سے بھی تو آدمی کو کام لینا چاہیے. قیاس نہ ہو، عقل ہو. سمجھ رہے نا؟ اچھا تو ہمیں صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ ملا کے حضور پڑھتے تھے، کسی نے الگ الگ کیا، یا حضور الگ الگ پڑھتے تھے اور کسی نے ملا دیا. بس اتنی سی بات کی تلاش کرنا، اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی، موضوع بھی پورا ہو جائے گا، تاکہ پھر یہ سوال نہ ہو، پرچہ نہ آئے. کم از کم اب یہ مجمع تو پرچہ کسی کو نہیں دے گا آج کے بعد. اب اوروں کی ذمہ داری نہیں، پہنچا دیجئے گا اور مجموع تک بھی کہ بھائی یہ پرچہ نہ دینا، اب مسئلہ حل ہوگا. علی سے اچھی نماز کسی نے پڑھی عالم اسلام میں؟ کہہ نہیں سکتا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ پیغمبر کسی بات کو نامکمل نہیں چھوڑ گئے. پیغمبر کو یہ یقین ہے جیسی میں نے پڑھی ہے ایسی ہی علی نے پڑھی. اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیسی پڑھی، میں دنیا کو یہ بتا دوں علی نے کیسی پڑھی. تو بس یہ دیکھ لو جیسی علی نے پڑھی ہے ویسی ہی میں پڑھتا ہوں. اور یہ تیر لگا ہوا ہے، کھینچو نہیں. ہاں جب نماز میں ہو تو کھینچ لینا، ایسے کھینچو کہ علی کو تکلیف ہوگی. ہاں علی جب نماز میں ہوتے ہیں پھر دنیا میں نہیں ہوتے، اللہ کے پاس ہوتے ہیں. نبی کہہ رہا ہے، پتہ چلا نماز پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے یہاں نہ ہو وہاں ہو. یہ یہاں وہاں سمجھ لیجئے تو آگے بڑھوں. آپ کہیں گے یہاں کیسے رہتا اور وہاں کیسے رہتا ہے، یہی تو بتانا ہے. حکیم صاحب، عالم صاحب، اب ظاہر ہے کہ
پڑھے لکھے لوگ زیادہ جانتے ہیں. ناصر زیدی صاحب تشریف فرما ہمارے ملک کے عظیم دانشور، تو یہ گواہی دیں گے آپ کو کہ جوش ملیح آبادی نے یادوں کی بارات میں حکیم صاحب عالم صاحب کا ذکر کیا ہے. لکھنؤ کے بہت مشہور حکیم تھے، جوش صاحب سے بہت دوستی تھی. جوش ملیح آبادی شاعر بھی بہت اچھے تھے حکیم صاحب، قصیدے کے بڑے زبردست شاعر تھے، اور تقلید کرتے تھے ناصر الملت اعلی اللہ مقامہ کی، مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ. اور نماز کے بہت پابند تھے. مطب ہو، مریض بیٹھے ہوں، نماز کا وقت آیا، حجرہ وہیں پہ مطب میں تھا، جلدی سے گئے، وضو کیا، نماز پڑھ کے آ گئے، مریضوں کو دیکھنے لگے. ایک دن جو ان کا خزانہ تھا، صندوق جس میں مال رہتا تھا، اس کی کنجی کہیں رکھ کے بھول گئے. پورے دن یاد کیا، نہ یاد آیا کہ کنجی کہاں رکھ دی. لیکن جیسے ہی مغرب کی نیت کر کے اللہ اکبر، ویسے ہی یاد آ گئے چابی کہاں رکھی. جلدی سے نماز توڑی اور بھاگ کے گئے اور کنجی نکالی. اب جب نماز توڑ دی، کنجی اٹھا کہنے آئے ہے یہ کیا کیا، میں تو نماز توڑ دی. اب گئے سرکار کے پاس فتویٰ لینے کہ سرکار پورے دن نہیں یاد آیا اور نماز میں یاد آیا. تو سرکار نے جواب دیا کہ جتنی بھولی ہوئی باتیں ہیں سب نماز کی نیت کے بعد ہی یاد آتی ہیں، کہاں تک توڑیے گا. دل کی بات کون بتائے، آزمانا شرط ہے. جتنی باتیں دن بھر بھولی ہوئی ہیں ادھر نیت کی، سب فلم چلنے لگی، یہ وہ پتہ چلا نماز پڑھنے وہاں نہیں ہے، یہاں ہیں. علی یہاں نہیں ہوتے تھے، وہاں ہوتے. یہ ہے آل محمد اور ہماری نماز میں فرق. سمجھ گئے؟ سب یہاں ہوتے ہیں نماز میں، آل محمد وہاں ہوتے ہیں نماز میں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب میں سب آ گئے. شبلی نے الفاروق میں لکھا نماز کا حال کہ حضرت کی نماز یوں تھی کہ جب ظہرین پڑھتے تو نماز میں ہی طے کر لیتے کہاں لشکر کو لڑانا ہے، کیسے لڑانا ہے. یعنی حضرت بھی یہی ہیں مگر حضرت علی وہاں ہیں. آسان نہیں ہے اللہ کی نماز پڑھنا. تو جو یہاں ہے اس سے نماز کا طریقہ نہیں پوچھا جائے گا، جو وہاں ہے اس سے نماز کا طریقہ پوچھا جائے گا، وہی صحیح بتائے گا. سمجھنا، امام راضی نے بھی لکھا کہ علی نماز میں یہاں نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ فقیر نے بولا دیو کچھ. ایک تو فقیری بہت بدتمیز معلوم ہوتا ہے. ارے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ دیں گے کیسے؟ ارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، تم مسجد میں مانگ کیوں رہا ہے؟ لیکن اس نے چالاکی کی، اس نے کہا اللہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو جو اللہ کے گھر میں موجود تھا اس نے انگوٹھی گرائی، آواز وہاں پہنچی، علی یہاں نہیں تھے، علی وہاں تھے. یہاں ہوتے تو سنتے بھی نہیں، نماز پڑھتے رہتے جیسے سب نے نہیں سنا. تیرے گھر سے، تو تیرے گھر سے کوئی خالی کیسے چلا جائے؟ پھر بھی نہیں سمجھے آپ. یعنی تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو جو گھر کا مالک ہو وہ خالی کیسے جانے دے؟ جو گھر میں آیا ہو گھر کی لاج وہ رکھے گا جو گھر والا ہے. یہاں سے خالی ہاتھ کیسے؟ اور کون گیا ہے خالی ہاتھ یہاں سے؟ جو بھی گیا ہے کچھ لے کے گیا ہے. تو علی وہاں ہوتے تھے، علی یہاں نہیں ہوتے تھے. یہ ہے نماز کی شان. تو اس سے پوچھ لیجئے. پوچھنا کیسا؟ معاملہ ہی الٹ گیا کہ بھائی اب یہ بڑا مسئلہ ہے. اور دیکھیے نیا مکان بنوائیے آپ جوہر ٹاؤن میں. پہلے تو پلاٹ کتنی مشکل سے مل گیا، پیمنٹ ہو گیا، ہاں 2 لاکھ بینک کے باقی بعد میں دے دیں گے. چلیے وہ پریشانی بھی کٹی. اب نقشہ بنوائیے،
انجینئر صاحب کو پیسہ دیجیے، دے دیا، اب پاس ہونا رہ گیا، اب رشوت تو دینی ہے صاحب. یہ باہر آپ نے کیا برانڈا نکال لیا، یہ اندر کیجئے، یہ فلانا، یہ ادھر کیجئے، ادھر ہو گیا. اب بنوانا شروع کیجئے، پانی نہیں آیا، نل آ جائے، نل آ گیا، بجلی نہیں آئی، ابھی گیس باقی، مزدور، ہاں دیکھیے مستری نے وعدہ کیا ہے فلانی کوٹھی بنا رہا ہے، وہ بنا لے تو پھر اچھا انتظار. اور نیا مکان بنوانے کے لیے نئے مسائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے نا؟ بنوایا تو ہوگا تو مسئلے تو ہوں گے، تو جانتے بھی ہوں گے، زحمتیں ہوتی ہیں، ہو گیا. اب حوض خدا پانی بھرا گیا، بنیادیں، ہاں سیمنٹ کی بوریاں اجی بڑی مہنگی ہے، لانا تو ہے، سریے مہنگے لانا ہے، اسٹیل مل کراچی میں، لوہا وہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں آتے آتے مہنگا ہو جاتا ہے، کرنا تو ہے صاحب، بغیر سریے کے تو عمارت ہی بیٹھ جائے گی، چھت تو بن ہی نہیں سکتی. چلیے دیواریں کھڑے، پلرز تو ہوں گے، ہاں ہوں گے، بلاک اینٹیں، ہاں یہ ہے، بن گئے، ٹھیک ہے، لائے، مزدور آ گئے، بنا. اب کیا ہے، ڈھانچہ بن گیا صاحب، پلاسٹر کروا لیجئے، اور موزیک، فرش، ہاں ٹھیک ہے. آپ تو ایسے سنیں جیسے میں راج مستری ہوں، لیکن بہرحال سنیے، میں بتا رہا ہوں، آپ سنیے. اجی خطابت میں تو سبھی کچھ بیان کرنا پڑتا ہے، تو آدمی وہ ہو تھوڑی جاتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے. آپ ایسے سن رہے ہیں لیکچر کی طرح کے، جیسے کل سے آپ بھی مکان بنانے لگیں گے. ایک تو آپ کی حیرت پہ مجھے حیرت ہونے لگی. یہ آپ کی حیرت نہیں ہے، دراصل آپ کی محبت ہے، اور لاہور والوں میں یہ محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور اسی محبت کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کے. اچھا صاحب، پلاسٹر بھی ہو گیا، سب ہو گیا، چھت بھی بن گئی. اچھا صاحب، بن گئی، چھت بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. لائٹ لگ گئی، ہاں صاحب لائٹ لگ گئی، کہیں کچھ جھومر لگانا ہے، جھاڑ لگانا ہے، یہ یہاں ٹیوب، یہاں بلب، یہاں یہ اچھا ہو گیا. اب کیا ہے مسئلہ؟ اجی اب اور بڑے مسئلے ہیں. کیا؟ اجی اب وہ جو رنگ کروانا ہے نا، بارڈر یوں ہو، اوپر کا رنگ یوں ہو، چھت سفید ہو، فلاں، اب اس سے ملا ملا کے پردے، ڈرائنگ روم کے پردوں کا کلر یہ رہے گا، ڈائننگ کا یہ رہے گا، اور خوابگاہ کا یہ رہے گا. ٹھیک ہے صاحب، رہے. اپنے اپنے کمرے کے رنگ ہیں، کسی کے رنگ میں ہم کیا بولیں، اور ہم رنگ میں بھنگ کرنے والے کون؟ آپ کا رنگ ہے، آپ جس طرح چاہے رنگ میں رہیے، رنگیے. ہو گئے صاحب، پردے ہو گئے. صوفے اجی سستے والے تو خیر 2-3 ہزار کے مل جائیں گے، لکڑی کے بھوسا، وہ 15 دن کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. مہنگا والا 1.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، باہر کا، فرانس کا. اوہو. میزیں، ارے صاحب شیشے کی میز، ایک ایک میز 50,000. اچھا تو پھر یہ بھی ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل بھی ہو گئی، وہ بھی ہو گئی. مسحری اجی صاحب 5 لاکھ تک کی ہے. اجی وہ 5 لاکھ والی کیسی؟ اجی زینے بنے ہوئے، بیگم کے زینے الگ، ہمارے زینے الگ، ادھر سے وہ چڑھی، ادھر سے ہم چڑھے. اور پھر اس کے بعد میں کیوں بولوں، یہ اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے. بہرحال یہ سب ہیں، مسائل ہیں، گھر اور گھر والوں کے مسائل ہیں. یہ بھی ہوا نا. کتنی بھاگ دوڑ پریشانی، جب نیا مکان بنتا ہے تو نئے مسائل. اتنے مزے سے سن لیا. جملہ ایک کہنا تھا، بعد نبی جب خلافت آئی تو خلافت ایک نیا مکان تھا، نئے مسائل تھے. نئی عمارت بن رہی تھی تو نئے مسائل تھے. تو اب نئے مسائل میں اگر نیا آدمی آ گیا
آدمی چاہیے پرانا، جو پرانی عمارتیں دیکھے ہو. تو علی سے زیادہ پرانی عمارت کس نے دیکھی تھی؟ اگر آپ قسم کھا کے بتائیے اسلام کی پرانی عمارت کون سی ہے؟ کعبہ. علی تو کعبہ دیکھے ہوئے تھے. علی کے لیے کوئی مسئلہ نیا نہیں تھا. علی کے لیے مسئلہ نیا نہیں تھا. لیکن جب آپ نیا آدمی لائیں گے تو مسئلے تو نئے ہو جائیں گے. جب نئے آدمی آئے جو عمارت دیکھے ہوئے نہیں تھے ان کے لیے مسائل ہو گئے. جب مسائل ہو گئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا، اب کیا ہوگا میں سارا دور نکل گیا. تو اب کیا ہوگا یہ آپ بتا دیجیے. وصول کر لیا آپ نے، پوری تقریر وصول کر لی. یہی میں چاہ رہا تھا. لے گئے آپ پوری تقریر. تو اب کیا ہوگا یہ بتا دیجیے. اب کیا ہوگا؟ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب یہاں کی نہ سوچئے کیا ہوگا، ذرا میری طرف دیکھیے گا. کیا ہوگا؟ اب یہ سوچو کہ وہاں کیا ہوگا. یہاں تو جو ہوا وہ ہوا. وہ اللہ اتنی عقل دے دے کہ انسان یہ سوچ لے کہ وہاں کیا ہوگا. اب یہاں کی نہ سوچو کہ کیا ہو، بیکار ہے. جو ہونا تھا وہ ہوا. سر سید نے اپنے خط میں پڑھ لیجئے، خطوط سر سید، یہی لکھا جو ہونا تھا وہ ہوا. جو ہونا تھا وہ ہوا. اور جملہ لکھ دیا. سیدھی سی بات سر سید نے کہا جہاں تک روحانیات کا سوال ہے کل بھی سربراہ علی تھے، قیامت تک رہیں گے. اور جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے جو ہوا وہ ہوا. تو اب دنیا تو گئی، وہاں کی بات کر لو. اور وہاں کے سردار کوئی نہیں ہے، علی. تو اب وہاں کی بات کرو، یہاں کی بات نہ کرو. ہو گیا یہاں کا جو ہونا تھا. بقول سر سید. سمجھ گئے نا؟ تقریر خاتمے پہ پہنچی نا. پتہ نہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے جلدی ختم ہو کہ کیا چاہ رہے ہیں آپ. موضوع ختم ہو گیا. اب موضوع میں کچھ نہیں ہے. ہاں آپ پڑھواتے رہیے، ہم پڑھتے رہیں گے. اب تھے نئے مسائل. ایک جملہ دے رہا ہوں، تقریر آگے بھی کل بڑھ سکتی ہے، 2-3 دن جا سکتی، لیکن آج کی حد تک ایک جملہ. پہلا مسئلہ جو اٹھا نیا گھر نیا مسئلے میں، پہلا مسئلہ تھا نماز. یہ ایک جملہ آج کی تقریر کا موضوع. پہلا مسئلہ. تم بتاؤ کیا ہوگا، تو تم بتاؤ کیا ہوگا. ابے ہوگا کیا؟ جو نبی کے دور میں 5 وقت ہو رہا تھا وہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں کے گھر مسجد کے باہر ہیں، علی کا گھر مسجد کے اندر ہے. بھائی ذرا سا سنیے گا، مسجد پہ قبضہ علی کا ہے. پہلا جھگڑا مسجد پہ ہوا. اب تک ہو رہے ہیں، اب تک ہو رہے ہیں. ان کا تو گھر ہے، تو اجی گھر تو ہے. اوروں کے جو تھے بھی نا، تو ادھر کے جو دروازے تھے سب نبی نے بند کروا دیے تھے. تو آپ کھول لیجئے، پھر دروازے بنا لیجئے مسجد میں. نہیں، حکم نبی کے خلاف. دروازے کیسے توڑ لیں؟ سب ماریں گے نہیں مدینے والے. تو علی نے ان کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا. ان کا کیوں کھلا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم تھا ان کا نہ بند ہو، سب کے بند ہو. تو ان کا اب تک کھلا ہوا ہے. تو پھر کھلے ہونے سے کیا؟ اجی تو پھر کیا ہے؟ وہ تو نکل کے یہ آئے، یہ مسجد، یہ گھر، یہ مسجد. ان کا ایک قدم گھر میں، ایک مسجد میں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہیے کہ وہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، یہ جہاں رہیں وہ مسجد.
ان کا ہر قدم مسجد، جہاں قدم رکھ دیں وہاں مسجد بن جائے. اب بھی نہیں سمجھے آپ یہ قدم شریف کیا ہے؟ جہاں علی نے قدم رکھ دیے وہاں نمازیں ہونے لگیں. ان کا تو قدم ہی مسجد ہے، تو وہ بھی مسجد یہ بھی مسجد. جائیں کیسے؟ کیوں آپ کو ضرورت کیا ہے جانے کی؟ نہیں صاحب وہ تو جو سربراہی کرے نماز وہ پڑھائے. چلیے نیا مسئلہ، تو پھر پڑھائیے. وہ علی جو ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جائیں کیسے؟ اور وہ اکیلے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنی جماعت لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو اب ٹائمنگز نوٹ کریں آپ. کیسے؟ یہ دیکھیے کہ علی صبح کی کئے بجے پڑھاتے ہیں. بھائی صبح کی مثلاً 5 سوا 5 بجے پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے تعقیبات پڑھتے رہتے ہیں 6 بجے تک. لوگ بھی بیٹھے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ قرآن خوانی وغیرہ کر کے گھر جاتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ اگر بعد میں جاتے ہیں تو 6 بج جائیں گے، سورج نکل آئے گا. تو کیا کریں؟ علی کئے بجے اذان دیتے ہیں؟ ان کا تقریباً 4:45 بجے. تو ٹھیک ہے، پھر علی جب تک گھر سے نکلیں نماز شب پڑھ کے، ہم لوگ 3 بجے اذان دے کے 4 بجے نماز پڑھ کے غائب. اب علی کی ہوتی رہے گی. اچھا پھر اس کے بعد کیا کریں؟ ظہر ٹائم نوٹ کیجئے، کئے بجے نکل کے گھر سے آتے ہیں؟ یہی کوئی 1 بجے سوا بجے 1:30 بجے. اذان ہوئی کہ اچھا 11:30 12 بجے چلو دوپہر کو اپنی اذان اپنی جماعت لے کے بخیر و عافیت باہر. پھر علی آئے، عصر باہر ٹہلتے رہیے. کیوں؟ ظہر پڑھ کے علی گھر جاتے ہی نہیں. وہ تو ملا کے پڑھتے. کیا مطلب ملا کے؟ مطلب ظہر پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کب عصر کا ٹائم آئے گا. جیسے ہی عصر کا ٹائم آیا کہ اذان دو. اذان ہوئی، پھر عصر کی ہوئی. جب عصر کی ہو گئی پھر گھر گئے. کہنے لگے جب وہ عصر کی پڑھ کے چلے جائیں تب ہم لوگ پھر چلیں گے. الگ الگ ہو گئی نا. کہ مغرب میں یہ کیجئے، دیکھیے کئے بجے آتے ہیں. سائے بڑھ گئے، سرخی غائب ہو گئی، تب علی نے اذان دلائی. بس سرخی سے تھوڑی دیر پہلے. اچھا ہو گئی گھر. اب عشاء، وہ تو علی مغرب پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں عشاء کا ٹائم آئے، اذان ہو تو پڑھا کے جائیں. بس پھر جب علی چلے جائیں تو عشاء کی 9:30 بجے ہم دے لیں گے. تو بھائی علی نے الگ الگ نہیں کیا. تو اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ ملا کے کیوں، سوال یہ کہ الگ الگ کیوں. الگ الگ کیوں؟ ابھی میں لندن میں تھا پچھلے سال، تو مین ہیڈنگ آئی اخبارات کی کہ عدالت نے پاس کر دیا، تمام فقہوں نے مل کر متفقہ عدالت میں یہ کہہ دیا کہ تمام مسلمان ملا کے پڑھ سکتے ہیں. پاس ہو گیا. ہر فرقہ، ہم اپنی جگہ ڈٹے رہے. اگر ہم اعتراض پہ الگ الگ کر دیتے تو آج کیا ہوتا؟ پتہ چلا ہم اپنے اصول نہیں بدلتے، دنیا پیچھے لگی رہے. ہمیں معلوم ہے کہ سچ کیا ہے. کونوا مع الصادقین. دنیا بدلنے پہ مجبور ہوگی، اس لیے کہ ہم علی کے بتائے پہ چل رہے ہیں. یہ غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں تو معلوم تھا نا کہ یہاں الگ الگ ہے. اور حج پہ گئے، شیعہ، سنی، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی جتنے ہیں سب عرفات میں ملا کے پڑھیں گے. وہاں پڑھنا ہی ملا کے ہے.
خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بول سکتے تم جا کے، جھوٹا طریقہ نہیں چل سکتا اللہ کے گھر میں، وہاں سب جا کے وہی کریں جو علی کرتے تھے۔ موقع ملا تو بتائیں گے آپ کو کہ حج کا طریقہ جو رائج ہے مسلمانوں میں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ علی کا بتایا، اسی پہ حج چل رہا ہے۔ تو بہکانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور پمفلٹ، کل کی تقریر میں آپ کو بتائیں گے حیرت انگیز بات کہ پاکستان میں جو قرآن ہے اور سعودی عرب میں حاجیوں کو جو قرآن دیے جا رہے ہیں، دونوں میں اختلاف ہے۔ دعویٰ یہ ہے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، کبھی کبھی یہ نعرہ لگ جاتا ہے شیعوں کا قرآن الگ ہے، حالانکہ ہم نے کبھی قرآن چھپایا ہی نہیں، تاج کمپنی کے چل رہے ہیں، یعنی بچیوں کو جو جہیز میں دیتے ہیں وہ بھی اہل سنت کے ہی لکھے قرآن دیتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا ہی نہ رہے ہمارا قرآن الگ ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کا قرآن الگ الگ ہے، آیات میں فرق ہے۔ دعویٰ یہ ہے مسلمانوں کا ایک زیر و زبر کا فرق نہیں ہے۔ کل ہم آپ کو وہ آیت سنا دیں گے، سعودی عرب کے قرآن میں اور طریقے سے لکھی ہے، پاکستان کے قرآن میں اور طریقے سے، اور آج تک کسی عالم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اور یہ فیصلہ کرو کہ یہاں غلط لکھی گئی یا وہاں غلط لکھی گئی، اور ایسے مسئلے پر یہ آ کے معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں سعودی عرب غلط، اور اگر کہتے ہیں ہم غلط تھے، اور صدیوں سے غلطی ہو رہی ہے اس آیت میں، وہاں اور طریقے سے لکھی جا رہی ہے، یہاں اور طریقے سے، اے معاذ اللہ، تو قرآن تو دو یہاں ہو گئے۔ اور خود سورہ الحمد ملا کے دیکھ لیجئے، آغاز میں آیات کی تعداد الگ الگ، سوروں کے نام بدلے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں سورہ مومن لکھا ہوا ہے، انہوں نے سورہ مومن کا نام سورہ غافر رکھا ہوا ہے، سعودی عرب والوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی فرق تو ہے، یہ فرق کیوں ہوا؟ تو پہلے آپس کے اختلاف دور ہو جائیں، ہم بیٹھے ہوئے اختلافات ختم کرانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے اختلافات ختم کروا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پوری زندگی میں میرے مولا علی نے یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اختلافات ختم کروا دیں۔ جہاں اختلافات اٹھائے گئے علی نے دفن کر دیے، جہاں اختلافات اٹھائے گئے علی نے دفن کر دیے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا عورت میدان میں نہیں آئے گی، اختلاف ہوا، عورت آئی، علی نے پردہ بنا کے عزت کے ساتھ بھجوا کے اختلاف ختم کیا۔ ختم کر رہے ہیں علی، ختم کرتے 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 پھر اختلاف نکال لیے۔ اے بھئی جا رہی ہیں، علی نے 40 سپاہی بھیج دیے حفاظت کے لیے نا، پھر اختلاف۔ مدینے پہنچتے ہی یہ کیا کیا علی نے مردوں کے ساتھ مجھے بھیج دیا، پھر اختلاف میں اختلاف۔ علی ختم کرا رہے ہیں، زمانہ اختلاف نکالے لے رہا ہے، لیکن علی پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہاں اختلاف ہوگا تو اس کا سدباب علی پہلے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کہا مردوں، تو 40 مرد اپنے امامے پھینک کے ہماری کے آگے آ گئے، بال کھل گئے، کہا ہم سب عورتیں مردانہ بھیس میں، یوں جڑ سے کاٹ کاٹ کے علی نے اختلاف کو پھینکا ہے، اور سلو اور امن کی باتیں کی۔ جتنے علی امن کی باتیں کرتے رہے اتنا ہی چاروں طرف سے دہشت گردی کے ذریعے علی کو پریشان کیا گیا۔ وہی علی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم امن کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں گھیرا جاتا ہے، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم قیامت تک اتحاد کی باتیں کرتے رہیں گے اور امن کی باتیں کرتے رہیں گے، اور ہم یہ بتاتے رہیں گے جب تک کربلا کا ذکر زندہ ہے امن رہے گا،
جس دن یہ ذکر ختم ہو جائے گا کائنات میں سوا دہشت گردی کا کچھ نہیں رہے گا. کربلا کا واقعہ دہشت کو روکتا ہے، دہشت سے نفرت دلاتا ہے، محبت سکھاتا ہے خون حسین. انسان تو انسان ہے، پرندوں کو اس خون سے محبت. ادھر خون بہا، ادھر درخت کے پرندے اڑ کر آئے اور انہوں نے اپنے پروں کو خون حسین سے تر کیا اور یہ کہہ کر ایک دوسرے سے اڑے تم اس سمت جاؤ، تم اس سمت جاؤ. کون سبط رسول کی خبر کہاں پہنچا دے؟ اللہ اللہ. ایک پرندہ چلا یہ کہہ کر کہ مدینے میں خبر ہم پہنچا دیں گے. اڑتا ہوا آیا، پہلے مدینے کے باہر ایک باغ میں ایک درخت پہ بیٹھا. تقریر ختم ہو گئی اور عجیب صدا رونے کی وہ پرندہ نکالتا رہا کہ اس کی آواز سن سن کے لوگوں کا کلیجہ تڑپ جاتا، دل تڑپنے لگتا. ایسی فریاد تھی اس کی آواز میں. وہ باغ ایک یہودی کا باغ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی 12-13 برس کی، اس کو جزام تھا، اسے کوڑھ کا مرض تھا. یہودی اور عیسائی اپنے گھر میں ایسے مریض کو نہیں رکھتے، اسے شہر سے باہر رکھتے ہیں. اس کی بیٹی بیمار تھی، اس نے اپنے باغ میں ایک کمرہ بنوایا، اس کمرے میں بیٹی کو رکھتا، صبح جاتا، اسے کھانا کھلاتا، کھانا دیتا. وہ اندھی ہو گئی تھی، آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی تھی، ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی، ہاتھوں سے مجبور ہو گئی تھی، گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ چلتی تھی، لیکن باپ اس کا خیال رکھتا کہ جب تک زندہ ہے زندہ ہے. لیکن اس رات کو وہ پرندہ آیا، درخت پہ بیٹھا. اس دن اس کا باپ باغ میں نہیں آیا تھا. اس نے آواز سنی، اسے اس آواز سے محبت محسوس ہوئی. وہ اپنے حجرے سے نکلی، گھسٹتی ہوئی وہاں تک آئی جہاں وہ پرندہ درخت پہ چیخ رہا تھا. جب اس درخت کے نیچے آئی تو پرندے نے جب پر پھڑپھڑائے تو ایک قطرہ اس کے جسم پہ گرا. جیسے ہی اس کے جسم پہ گرا اس نے ٹھنڈک محسوس کی. ہاتھ سے اس نمی کو اس نے رگڑا اور اس کے بعد اپنی آنکھ اور چہرے پہ لگایا تو وہ سب کچھ دیکھنے لگی. جب اس کو سب نظر آنے لگا تو اس نے آنکھ اٹھا کر اس پرندے کو دیکھا. پرندہ سفید تھا مگر لہو میں نہایا ہوا تھا. وہ سمجھی کسی نے اس کو زخمی کر دیا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے پروں سے لہو ٹپکتا اس کا جسم صحیح ہوتا جاتا، صحیح ہوتا جاتا. جب اس نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پیر صحیح ہو گئے تو باغ میں اس نے دوڑنا شروع کیا خوشی کے عالم میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. باپ باغ میں آیا تو اس نے دیکھا ایک لڑکی تندرست دوڑ رہی ہے. قریب جا کر کہا میری بیٹی یہاں حجرے میں تھی نہیں ہے؟ کہ بابا میں تو تمہاری بیٹی ہوں. کہ تو صحیح کیسے ہو گئی؟ کہ بابا مجھ کو نہیں معلوم. اور رات کو ایک پرندہ اس درخت پہ آ کے بیٹھا، اس کی آواز میں بڑا درد ہے، ایسا لگتا ہے وہ پرندہ مرثیہ پڑھ رہا ہے. میں آ گئی اس درخت کے نیچے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے پروں سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا. وہ لہو میرے جسم پہ لگا، میں ٹھیک ہو گئی. بابا میرے سمجھ میں نہیں آتا اس پرندے کے پروں میں یہ خون کیسا ہے. یہودی نے کہا وہ پرندہ کہاں بیٹھا ہے؟ بیٹی اس درخت کے نیچے آئی، اس نے اس کو دیکھا تو وہ اسی طرح مرثیہ پڑھ رہا. یہودی وہاں بیٹھ گیا کہ تجھ کو اسی شخصیت کی قسم جس کا لہو تیرے جسم میں لگا ہے، اے پرندے بتا تو کون ہے اور یہ لہو کس کا ہے؟ پرندے نے آواز دی یہ لہو نبی آخر کے نواسے حسین کا لہو ہے. حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. میں اس کا لہو اپنے پروں میں لگا کر یہاں آیا ہوں. کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تقریر کا آخری جملہ کارے تیری بیمار بیٹی اچھی ہو گئی، تو خوش ہو گیا، مگر میں حسین کی بیمار بیٹی سغرا کو خبر کرنے جا رہا ہوں کہ سغرا تیرا بابا مارا گیا. بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا. بحق محمد اور آل محمد. سید محمد سرور جاوید ایڈوکیٹ کو اعلیٰ علیین میں بلند مرتبہ عطا فرما. جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ، جو حج و زیارات سے مشرف ہوتے ہیں حج و زیارات سے امام